14 اگست 1947 رات کے 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرتا ہے، لیکن یہ کہانی صرف ایک رات کی نہیں، اس کے پیچھے تھے سالوں کے فیصلے، کچھ خاموشیاں، کچھ ایسے موڈ جو ہسٹری کی کتابوں میں صرف ایک لائن میں لکھے گئے، لیکن اس کے پیچھے چھپا تھا ایک پورا طوفان۔ آج ہم وہی فیصلے کھول رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ پاکستان کب بنا، سوال یہ ہے پاکستان بنا کیسے۔ سوچو ایک ایسا دور جہاں ایک پورا ہندوستان ایک فوریجن تاج کے نیچے سانس لے رہا تھا، لیکن اس غلامی کے اندر ایک اور کہانی چل رہی تھی جو باہر کسی کو دکھتی نہیں تھی۔ مسلمان جو کبھی اس زمین پر حکومت کرتے تھے اب اپنا سیاسی مقام ڈھونڈ رہے تھے۔ کانگریس ایک آواز تھی، لیکن ہر آواز سب کے لیے نہیں ہوتی، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ خاموشی جو آنے والے سالوں میں ایک نئے ملک کی بنیاد بن جائے گی۔ اس اسٹوری میں ہم ایک آدمی کو جو 2 بار بدلتا ہے اس کو سنیں گے۔ ایک آدمی تھا، بیرسٹر تھا، ڈسپلن تھا، سیدھی بات کرنے والا تھا۔ شروع میں تو وہ ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا حامی تھا، لوگ اسے ایمبیسڈر آف یونٹی کہتے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ آدمی اگلے کچھ سالوں میں پوری طرح بدل گیا۔ کیا ہوا تھا اس وقت؟ کانگریس کے ساتھ رشتہ کیوں ٹوٹا؟ یہ سوال ہسٹری کے سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ میں سے ایک ہے، اور اس کا جواب اگلے چیپٹر میں چھپا ہے۔ 1937 الیکشن ہوئے، کانگریس نے کئی صوبوں میں جیت حاصل کی، لیکن جیت کے بعد جو ہوا اس نے مسلم لیگ کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا۔ کانگریس کافی بڑی تعداد میں منسٹرز بن گئے، اور مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ کو محسوس ہوا کہ ان کی آواز اب دب رہی ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ ایک احساس تھا کہ شاید یونائٹڈ انڈیا میں ان کا مستقبل محفوظ نہیں، اور یہاں سے وہ دوری شروع ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ 1940 لاہور ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے۔ اس وقت شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا آنے والے سالوں میں ایک نئے ملک کی بنیاد بن جائے گا۔ لاہور ریزولوشن نے پہلی بار ایک کلیئر سیاسی مطالبہ سامنے رکھا، مسلم میجورٹی ایریاز کے لیے الگ سیاسی انتظام کا خیال۔ اس کی تفصیل پر بعد میں کئی پولیٹیکل انٹرپریشنز بنی، لیکن ایک بات تو واضح تھی، اب واپس کا راستہ نہیں تھا۔ 1946 آتا ہے، اور اس سال کی ہر گھڑی ایک وارننگ کی طرح بجتی ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، مسلم لیگ اپنی سیاسی طاقت ثابت کرتی ہے، کیبنٹ مشن پلان آتا ہے، آخری کوشش یونائٹڈ انڈیا کو بچانے کی۔ لیکن کبھی کبھی آخری کوششیں بھی کام نہیں آتی، بات چیت ٹوٹتی ہے، فیصلہ بڑھتا ہے، اور اب پورے ہندوستان میں صرف ایک سوال رہ گیا تھا، پارٹیشن ہوگا یا نہیں۔ 3 جون 1947 آج کے دن برٹش انڈیا کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ پارٹیشن پلانز اناؤنس ہوتا ہے، ایک لائن کھینچی جاتی ہے کاغذ پر، لیکن اس کا اثر زمین پر، لوگوں کی زندگیوں پر اور جنریشن پر محسوس ہوتا ہے۔ اب صرف گنے چنے ہفتے رہ گئے تھے ایک نئے ملک کے جنم تک، اور پھر وہ دن آ گیا۔ 14 اگست 1947 رات کے اندھیرے میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا نام ابھرتا ہے، پاکستان۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ جناح جو کبھی ایک وکیل تھے اب ایک نئے ملک کے قائد اعظم بن چکے تھے۔ جشن منایا گیا، نئے فلیگز لہرائے گئے، نئے خواب بنائے گئے، لیکن اسی خوشی کے پیچھے ایک اور کہانی شروع ہو رہی تھی جو اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ آزادی کس کو پسند نہیں ہوتی، اور آزادی مفت میں نہیں ملتی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نکلے، کچھ ہندوستان سے پاکستان آئے، کچھ پاکستان سے ہندوستان گئے۔ ٹرین بھر بھر کے چلی، کچھ اپنی منزل تک پہنچی، کچھ نہیں۔ فیملیز ٹوٹ گئیں، کئی لوگ اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے۔ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن میں سے ایک تھی، اور اس سب کے درمیان ایک نیا ملک اپنا پہلا قدم اٹھا رہا تھا، اپنے ہی لوگوں کے درد کے ساتھ۔ پاکستان صرف ایک تاریخ کا نام نہیں تھا، یہ ایک سیاسی جدوجہد تھی، لاکھوں لوگوں کی ہجرت تھی، اور ایک نئے مستقبل کا خواب تھا۔
لیکن 1947 میں جو پاکستان بنایا گیا تھا، کیا ہم آج بھی اس خواب کو سمجھ پائے ہیں؟ کیا جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، کیا ہم اس خواب کو پورا کر پا رہے ہیں؟ جو خواب، جو محنت جناح نے اور ان کی بہن نے کی تھی، کیا ہم اس خواب پر پورے اتر پا رہے ہیں؟ کیا پاکستان صرف باجا بجا کر آزاد ہوا تھا یا پاکستان ایک محنت کے ساتھ آزاد ہوا تھا؟ یہ سٹوری جو سننے میں آپ کو صرف آسان سی لگی ہے، اس کے پیچھے کئی سال کی محنت تھی۔ یہ سٹوری تو محض ایک 5 سے 6 منٹ کی سٹوری ہے، لیکن اس پورے ملک کو بنانے میں کافی محنت لگی۔ کافی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کافی لوگ شہید ہوئے، کافی لوگ صرف پاکستان کے نام پر آئے، تو بہت سے لوگ صرف اسلام کے نام پر آئے، جن کو اپنے مذہب میں آزادی چاہیے تھی، جن کو آزادی چاہیے تھی کہ وہ مکمل طور پر فریلی اپنے مذاہب میں جا سکیں۔ جو شخص مندر جانا چاہے وہ مندر جا سکے، جو شخص مسجد جانا چاہے وہ مسجد جا سکے۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ پاکستان آزاد ہوا 1947 کو۔ کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے ویسٹ پاکستان چلے گئے، جو آج بنگلہ دیش ہے۔ کچھ لوگ اس مائیگریشن میں پاکستان آئے اور کچھ لوگ اس مائیگریشن میں انڈیا میں ہی رہ گئے۔ خاندان کے خاندان جدا ہوئے اور کچھ لوگ وہیں پر بس گئے۔ کچھ بھائی بہن ایسے تھے جو آج تک نہیں مل پائے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو شاید انہوں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھا کہ میرا بھائی کیسا ہے۔ یہ آزادی کی قیمت صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس آزادی میں قدم آگے بڑھائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ پاکستان زندہ باد۔